نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند شيبه من يكرمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جوان نے کسی برے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم اور تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایسا شخص مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم کرے گا۔ زمانہ جوانی میں انسانی قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، سوچنے کی طاقت، عمل کی طاقت، غصے کی طاقت اور ہر قسم کی قوت پر اسے ناز ہوتا ہے، اس لیے جوانی میں انسان سرکشی کی طرف بھی زیادہ مائل ہوتا ہے۔ لیکن اگر زمانہ جوانی میں سنبھل جائے تو یہ واقعی ایک مثالی جوان ہوتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں پرہیزگاری کی زندگی گزارنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے کمالات میں سے ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جوانی ہی میں آپ نے اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کا لوگوں سے اعتراف کروا لیا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کی جوانی کی زندگی اپنی قوم میں گزار چکے تھے۔ اس زندگی کی پوری تصویر اور اس کا ہر رخ آج تک محفوظ ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی سچائی، دیانت اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف سے بھرپور ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنی اسی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا۔ آپ کی جان کے دشمن، آپ کے دین اور دعوت کے دشمن کو بھی اس بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کی سابقہ زندگی پر انگلی اٹھا سکے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ آپ کی جوانی کی حالت میں پاکیزہ زندگی ہے، ایسی صاف ستھری اور اخلاق سے آراستہ زندگی جس کے دوست اور دشمن سبھی معترف ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور اسے کبھی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان کے سب سے زیادہ عیوب اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے کے بزرگ آج کے نوجوان پر کوئی ذمہ داری ڈالنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں حجر اسود کی تنصیب جیسے ذمہ دارانہ کارنامے سر انجام دیے۔ جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا، کعبے کا کچھ حصہ گر گیا، مختلف قبیلوں نے مل کر دوبارہ تعمیر کیا، حجر اسود لگانے کا سوال اٹھا تو فساد کا خطرہ ہوا۔ طے ہوا کہ جو سب سے پہلے کل صبح بیت اللہ میں داخل ہو وہ رکھے گا۔ سب نے پہلے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ حجر اسود رکھوایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے نوجوانی میں حل فرمایا۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور رحمت کی مثال تھے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا کافی حصہ بروں کی خدمت، بیماروں اور معذور لوگوں کی دیکھ بھال پر صرف فرماتے، ان کے چھوٹے بڑے کام کرتے۔ ایک روز ایک قریش سردار نے کہا، کتنی شرم کی بات ہے، تم اپنے خاندان کو بٹا لگاتے ہو، تم اونچے گھرانے کے چشم و چراغ ہو اور اس طرح غریبوں کے کام کرتے ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا پردادا ہاشم قریش کا سردار تھا، مگر وہ بھی سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کو یتیموں سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک بچے کو کمزور بے لباس دیکھا، اس سے وجہ پوچھی، وہ رو پڑا، بھوک کی شکایت کی، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
آپ لڑکے کو گھر لے گئے، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے۔ جوانی میں معاشرتی ذمہ داریاں پیش آئیں تو تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ تجارت کی کامیابی کا علم مالدار خاتون بی بی خدیجہ کو ہوا تو اپنے کارندوں کے ذریعے شام کے سفر تجارت پر بھیجا، اپنے معتبر غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیانت اور محنت کے ساتھ کام کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو توقع سے زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ کے ذریعے نیکی اور دیانت کا معیار بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک نیک اور خدمت گزار بیوی ملی۔ ان کے ہمراہ بڑی پرسکون اور خوشگوار جوانی میں خانگی زندگی گزاری۔ ان سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، باقی ان 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں۔ کامیاب جوانی کی زندگی میں ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب باپ، خاوند اور پھر کامیاب تاجر کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوانی کی زندگی میں آج کے جوان کو جو نقوش ملتے ہیں، ان میں بنیادی اور بہت گہرا نقش تو یہ ہے کہ آج کا جوان اپنی جوانی میں سچائی اور دیانت اور شرافت کا پیکر بن جائے اور اس کی خوبیوں کے معترف سب سے پہلے اس کے گھر والے ہوں، جن کے ہمراہ دن رات گزارتا ہے، پھر اس کے رشتہ دار اس کی خوبیوں کے معترف ہوں۔ اور آج کے نوجوان پر جب معاشی ذمہ داریاں آ جائیں تو یہ کامیابی سے ان ذمہ داریوں کو نبھائے اور یہی خوبیاں اس قدر کمال کی ہوں کہ وہی اس کی شادی کا سبب بن جائیں، اور اس کے بعد خاوند اور پھر باپ بننے کے بعد اپنی پوری زندگی میں ہر مرحلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔